ومن اہل بیتہ یا زید، اس حدیث کے جو راوی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کون ہے، کیا آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں؟ انہوں نے کہا نساء من اہل بیتہ، بیویاں ہی تو اہل بیت ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعد، لیکن اہل بیت میں وہ بھی ہیں جن پر صدقہ کھانا حرام ہے۔ قال ومن ہم، زید بتاؤ کون ہے وہ جس پر صدقہ کھانا حرام ہے؟ کہا ہم آل علی، وہ علی کی پوری اولاد ہے، وہ علی کی پوری اولاد ہے، علی کی پوری اولاد اہل بیت میں ہے، صرف حسن و حسین، صرف یہ دو ہی نہیں بلکہ علی کی پوری اولاد اہل بیت میں ہے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ہم آل علی، وہ آل علی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام ازواج اور ان کی اولاد سب اہل بیت میں ہیں، صرف فاطمی اہل بیت میں سے نہیں بلکہ ساری اولاد علی اہل بیت میں سے ہے۔ پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ آل عقیل، عقیل کی پوری اولاد اہل بیت میں سے ہے، آل جعفر، جعفر کی پوری اولاد اہل بیت میں سے ہے، آل عباس، عباس کی پوری اولاد اہل بیت میں سے ہے۔ قال کل ہؤلاء حرم الصدقہ، پھر سوال کیا کہ کیا ان سب پر، آل علی پر، آل عقیل پر، آل جعفر پر، آل عباس پر صدقہ کھانا حرام ہے؟ زید فرماتے ہیں ہاں، زید فرماتے ہیں کہ ہاں ان سب پر صدقہ کھانا حرام ہے، یعنی ان کو اہل بیت قرار دیا۔ یہاں ایک نقطہ جو ہے وہ قابل وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سب اہل بیت جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل فرمایا، یہ اضافی ہیں، تشریفی ہیں۔ اضافی اور تشریفی سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ شرف دیا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، لیکن حقیقی اہل بیت جنہیں اہل بیت سے خارج کر دیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نظرت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ، حسن سن کے ساتھ ان کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ آیت خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من شاء، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ مباہلہ کروں، مباہلہ کس بات پر؟ انہا نظرت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں اس کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ھذا نص فی دخول ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت ہؤلاء، یہ نص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت میں سے ہیں۔ لأنہن سبب نزول حاضر آیا، اس لیے کہ آپ کی ازواج مطہرات ہی تو اس آیت کے نزول کا سبب ہے۔ آیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں سے ہوتا ہے آیت کا آغاز؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، ساری آیت میں جمع مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا گیا ہے، جمع مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے، اور آیت کا آغاز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہوا۔ اب کس قدر ظلم ڈھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو اہل بیت میں سے ہیں، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی، انہیں اہل بیت سے خارج کر دیا گیا، اور چند مخصوص افراد کو اہل بیت میں جو اضافی تھے، تشریفی تھے، حقیقی اہل بیت نہیں تھے، مجازی اہل بیت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعزازی طور پر اہل بیت میں شامل کیا تھا، انہیں اصل اہل بیت بنا دیا گیا، اور جو اصل اہل بیت تھے جن کے بارے میں آیات نازل ہوئی، نص نازل ہوئی، انہیں اہل بیت سے خارج کر دیا گیا۔ یعنی جو حقیقی اہل بیت تھے انہیں اس آیت سے خارج کیا گیا، جو مجازی اہل بیت تھے، اضافی اہل بیت تھے،
تشریفی اہل بیت تھے. تشریفی ہوتا ہے شرف, جن کے مقام کو بلند کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل بیت میں شامل فرمایا. انہیں اصل اہل بیت قرار دے دیا گیا, اور وہ بھی سب کو نہیں. آل علی پوری اہل بیت میں سے ہے, پوری آل علی کو اہل بیت مانا جاتا ہے. حسن و حسین, فاطمہ علی, رسول اللہ, اسے وہ کہتے ہیں پنج تن پاک. پنج تن پاک, پنج تن پاک مثلا یہ 5 ہی پاک ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک جاہل مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ میں نے کہا 5. کہنے لگے اس کا معنی ہے پنج تن پاک کو مانو. یہ جہالت ہے. میں نے اس شخص سے کہا ہاتھ کی 5 انگلیاں یہ تو شروع سے ہی ہیں, اس وقت ان 5 انگلیوں کا کیا معنی تھا؟ جب پنجتن پاک آپ کے بقول نہیں تھے اس وقت ان کا کیا معنی تھا؟ تو صرف 5 کو, یعنی اس آیت کا مصداق ٹھہرایا گیا جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. نظرت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ, خاص جن کے متعلق تھی, جن کا ذکر بار بار ان آیات میں ہو رہا ہے. لستن ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن. یہ سارے الفاظ جمع مؤنث کے ہیں. بار ان الفاظ میں کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو, ان کو اہل بیت سے خارج کر دیا گیا.